جس سے محبت کریں، تابعین اس سے محبت کریں، شہداء اس سے محبت کریں، شہید اس سے محبت کریں، اللہ اس سے محبت کرے، فرشتہ اس سے محبت کرے، جنتی حور عین اس سے محبت کرے، ملائے اعلیٰ اس سے محبت کرے، کائنات کی ہر شے اس سے محبت کرے۔ میرا نبی پیدا ہوا، اللہ نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی البحار، ان کو سمندروں میں داخل کر دو تاکہ سمندر والے ان کو پہچان لیں، ان کو آسمانوں کی سیر کرا دو تاکہ آسمانی مخلوق ان کو جان لے، ان کو عرب میں گھما دو تاکہ عرب والے ان کو پہچان لیں، ان کو عرب کی سیر کرا دو تاکہ عجم والے ان کو پہچان لیں، ان کو کائنات کے ذرے ذرے کی سیر کرا دو تاکہ کائنات کا ذرہ پکار پکار کے کہے قبضہ محمد علی الدنیا، محمد کا قبضہ تو پوری دنیا پہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے ایسا محبوب عطا کیا، آج ہم جس سے محبت کریں ضروری نہیں ہے کہ اس سے سب محبت کریں، آپ جس سے محبت کرتے ہو ضروری نہیں ہے کہ اس سے سب محبت کریں۔ ہماری محبت کا معیار اور ہے، آپ کی محبت کا معیار اور ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہو گلی کے کوچے پہ کھڑے ہوتے ہو، اس کی طرف نگاہ باندھ کر کے دیکھتے ہو، گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو، اس کی کھڑکی پہ نگاہ ہے، اس کے روشن دان پہ نگاہ ہے، اس کے دروازے پہ نگاہ ہے۔ ایک محبت سے آدمی جس سے محبت کرتا ہے، اس سے اگر دو لوگ محبت کریں تو آپس میں دشمن ہو جایا کرتے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، نام دیکھیے گا، آدمی آج ہم جس سے محبت کریں دوسرا کوئی اس سے محبت کرنے لگے تو آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے۔ آپ جس سے محبت کرو تیسرا کوئی محبت کرنے لگے آپس میں دشمنی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہو نہیں ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم اس سے محبت نہیں کر سکتے ہو، وہ میرا محبوب ہے، دیکھوں گا تو میں اس کو دیکھوں گا، بات کروں گا تو میں اس سے بات کروں گا، وہ آئے گا تو میرے یہاں آئے گا، میں جاؤں گا تو میں اس کے یہاں جاؤں گا۔ دوسرا کوئی دیکھے تو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا کوئی اس سے بات کرے تو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا کوئی اس کے بارے میں سوچے تو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہماری محبت ہے۔ اگر دو مرد کو چاہنے والے ہو جائیں تو آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں فساد ہوتا ہے، آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ڈنڈا نکل آیا، کہیں چاقو نکل آیا، کہیں خنجر نکل آیا۔ اب تو ترقی کر لی ہے انسان نے، اب تو گولی چل جاتی ہے، اب تو بندوق چل جاتی ہے، اب تو توپ چل جاتی ہے، اب تو تلواریں نکل آتی ہیں۔ میں نے کہا ایک تیرا محبوب ہے، دوسرا کوئی محبت کرے تو آپس میں لڑائی ہوتی ہے، مگر باہر میرے مصطفیٰ ان کو عرب بھی چاہتا ہے، ان کو عرب بھی چاہتا ہے، ان کو ہندوستان بھی چاہتا ہے، ان کو برما بھی چاہتا ہے، ان کو انگلستان بھی چاہتا ہے۔ ہم میں تو دشمنی ہوتی ہے لیکن اس کو چاہنے والے میں محبت۔ سبحان اللہ، ہمارے رسالت سرکار کی آمد، مختار کی آمد، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی غلام غوث صاحب قبلہ، ہمارے تکبیر۔ ہم جسے چاہیں دوسرا کوئی چاہے تو لڑائی، بے شک لاٹھی چلتی ہے، ڈنڈا چلتا ہے، چاقو چھریاں تلواریں گولی بندوق سب چلتی ہے، مگر باہر ایک ایسا حسین آیا نا ایک نمازی بھی اسے چاہے، بے شک ایک شرابی بھی اسے چاہے، بے شک ایک سنی دعویٰ کرے کہ میں چاہتا ہوں، سمجھو دینا ایک جاری دعویٰ کرے کہ میں چاہتا ہوں، اور کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ہم آپس میں رقیب بنتے ہیں، آپس میں رقیب بنتے ہیں۔ جب دنیا کا کوئی محبوب ہو اور جب میرا مصطفیٰ محبوب ہو تو ہم آپس میں حبیب بنتے ہیں۔ بے شک ہم آپس میں بولتے جاؤ، ہم آپس میں حبیب بنتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گردن کٹائیں گے، بے شک ابو بکر بولے میں گردن کٹاؤں گا، پیچھے علی موجود تھے، مصطفیٰ کے نام پہ میں قربان جاؤں گا۔ بے شک حضرت موجود ہے، کہنے لگے میں گردن کٹاؤں گا، اب جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہنے لگے یار تم نے تو دیکھ ہی لیا ہے، اب ہم نبی کے نام پہ گردن کٹائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محبت رب نے کہا آج بھی یہ اس کا احسان ہے کہ بے شک ہاتھ دی اس کا احسان ہے بے کہ شک زبان دی اس کا احسان ہے بے کہ شک دل دیا اس کا احسان ہے کہ جگر دیا اس کا احسان ہے کہ
हाथ दिया उसका एहसान है कि नहीं? वो चाचा को लंगड़ा बना देता, क्या कर लेते? वो चाचा को लंगड़ा बना देता, क्या कर लेते? वो चाचा को अंधा बना देता, क्या कर लेते? वो चाचा को बहरा बना देता, क्या कर लेते? जबान है तो उसकी नेमत है, आँख है तो उसकी नेमत है, नेमत है, पाँव है तो उसकी नेमत है, और दिल में मुस्तफा की मोहब्बत है तो उसकी नेमत है, रसूल है तो उसकी नेमत है, ये इज्जत है तो उसकी नेमत है, औलाद है तो उसकी नेमत है, बैंक है तो उसकी नेमत है, बैलेंस है तो उसकी नेमत है, जमीन है तो उसकी नेमत है, दुनिया है तो उसकी नेमत है, पैसा है तो उसकी नेमत है। ये सारी नेमतें एक तरफ रखो। अल्लाह ने कहा मैंने आँख दी है, लेकिन मैं नहीं कहता मैंने तुम पे एहसान किया, दी है मैं नहीं कहता तुम पे एहसान किया, औलाद दी है ये नहीं कहता तुम पे एहसान किया, सीना दिया है ये नहीं कहता तुम पे एहसान किया, मोमिन बनाया है ये नहीं कहता एहसान किया, मुस्तफा का उम्मती बनाया है ये नहीं कहता एहसान किया। लेकिन जब 12 रबीउल नूर को हज़रत आमिना के आंगन में, हज़रत अब्दुल्लाह के घर में, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की कोठी में जब मुस्तफा को पैदा किया, तब दुनिया की नेमतें, दुनिया की नेमतें एक तरफ, मेरे महबूब की नेमत सुभान अल्लाह। नेमती है मेरे जान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, अहले सुन्नत, नारे तकबीर। नेमती औलाद की एक तरफ, बीवी की एक तरफ, माँ बाप की एक तरफ, जन्नत की एक तरफ, जन्नत के निजात का परवाना दिया एक तरफ, मुस्तफा का उम्मती बनाया एक तरफ, जिस आंखों की ठंडक दी एक तरफ, दुनिया दी एक तरफ, सारी नेमतें परासी उनकी नारायण बाबा को आंसू के अपने पैर पे। अजमतों के नालैन की अजमतें जो है वो दुनिया की कोई नेमत पूरा नहीं कर सकती, कोई मुकाबला नहीं कर सकती। अब सुनिएगा, अल्लाह ने कहा मेरा महबूब जा रहा है, सुभान अल्लाह। मिलाद करें हम, लाइट लगाए हम, गिरफ्त लगे कहीं और। मैं किसी को गाली नहीं देता कि आप लाइट तो हम लगाते हैं, चेहरा हमारा चमकता है, चमकता बेशक रोशनी रोशनी होती है कि नहीं? बेशक। हाँ? हमने गुरुग्राम में अपनी एक तकरीर में कहा था हाफिज साहब, और ये जुमला मैंने इंदौर में कहा था, गम गम जो करते हैं, हमने कहा थोड़े दिनों के लिए बंद कर दो, 12 रबीउल अव्वल का महीना आ गया, पूरा महीना दूसरों को रोने दो। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ मेरा नहीं पैदा हुआ, सारी दुनिया खुश है, और खुश तो इतना है मेरा रब इतना खुश है। हज़रत आमिना के आंगन में की शान के सामने है, हज़रत आमिना फरमाती है, हज़रत आमिना कहती है कि जब मेरे महबूब आए ना तो मैंने अपनी आंखों से देखा, काना मखसूलन, काना मखबूलन, काना मखबूलन, काना मखसूलन, काना मुनव्वरन, काना साजिदा। मैंने देखा मुस्तफा करीम तशरीफ ले आए, पैदाइश का मौका था, मेरे नबी पैदा हो रहे हैं तो सीधे सजदे की हालत में जा रहे हैं। हज़रत आमिना फरमाती है कि मैंने जन्नती हूरों को देखा, कब दीजिएगा, ये तारीख के जुमले हैं, तारीख इब्ने हशाम उठाकर देखो, तारीख तबरीर उठाकर के देखो, मवाहिबुल दुनिया उठाकर के देखो, फसाइस कुबरा उठाकर देखो, शवाहिदुल नबुव्वत उठाकर देखो, हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन उठाकर देखो, हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन उठाकर देखो, अन्नेमतुल कुबरा उठाकर के देखो, मवाहिबुल दुनिया उठाकर के देखो, ये मोतबर किताबें उठाकर के देखो, मेरे नबी तशरीफ ला रहे हैं। हज़रत आमिना फरमाती है कि पैगंबर की पैदाइश हो रही है, आसमान से औरतें आ गई, मैंने कहा तुम कौन हो? तो एक ने कहा मैं हज़रत मरियम हूँ, दूसरी कहने लगी हज़रत आयशा हो, हज़रत आसिया हो, तीसरी कहने लगी मैं हज़रत हव्वा हो, चौथी कहने लगी मैं हज़रत सफूरा हो। मैंने कहा यह औरतें कौन है? तो तारीफ इस्लाम करती है आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम हज़रत हव्वा है, हज़रत मूसा की बीवी का नाम हज़रत सफूरा है, हज़रत इब्राहीम की बीवी का नाम हज़रत हाजरा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पालने
والی کا نام حضرت آسیہ ہے. اب میں یہ کہنا چاہوں گا یہ دنیا کی جو عورتیں آئی ہیں حضرت عبداللہ کے آنگن میں جو آئی ہے کوئی نبی کی بیوی ہے کوئی نبی کی خادمہ ہے. یہ زمانہ تو میرے پیغمبر کا ہے یہ زمانہ میرے رسول کا ہے. کوئی 571 سال پہلے انتقال کر گیا ہے کوئی 1000 سال پہلے انتقال کر گیا ہے کوئی 2000 سال پہلے انتقال کر گیا ہے. بتاؤ یہ عورتیں کہاں سے آئی تھی؟ تو آپ کہو گے مولانا جماعت دیتے ہیں کیونکہ عاشق رسول ہم ہیں. جواب ہم دیتے ہیں کیونکہ سنی ہم ہیں. جواب ہم دیتے ہیں اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہم ہیں. جواب ہم دیتے ہیں سیدوں کی توحید کی غلامی ہم کرتے ہیں. میں نے کہا یہ عورتیں کہاں سے آئی تھی؟ 1000 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا ان کو تو قبر میں دفن کر دیا گیا تھا. تو آپ کہیں گے مولانا صاحب اللہ نے ان کو قبروں سے اٹھا کر کے بھیجا. قبروں سے اٹھا کر کے بھائی حضرت آسیہ کو قبر کے اندر تھی اللہ نے بھیج دیا. حضرت رسولہ کو قبر کے اندر تھی اللہ نے بھیج دیا. حضرت حوا کو قبر کے اندر تھی سرکار ہے اللہ نے ان کو بھیج دیا. حضرت حاجرہ کو قبر مبارک میں تھی ان کو بھیج دیا. یہ عورتیں قبر سے آئی تھی. اگر پاگلوں اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ نبیوں کی عورتوں کا اور نبیوں کی خادماؤں کا یہ حال ہے وہ اپنی قبروں سے اٹھ کے آ سکتی ہے. کیا گنبد خضرا والا ہماری مجلس میں نہیں ہے؟ سبحان اللہ حضرت